شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہلدی میں جوں کا ستو ملا کر چہرے پر لگایا جائے تو 3 دن بعد 40 سال کی جھریوں والا چہرہ 20 سال کی طرح جوان دکھائی دے گا۔ جب دانت ٹوٹیں تو اس جگہ پر پودینے کا پتا رگڑ دو، دانت سیدھا نکلے گا۔ انگور پر نمک لگا کر کھانے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس پانی سے نہانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ لیموں کا رس چینی میں ڈال کر پینے سے چہرے کی جلد جوان رہتی ہے۔ اجوائن میں چھوٹی مکھی کا شہد ملا کر چاٹ لینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد نہانا نہیں چاہیے، اس سے فالج ہو سکتی ہے۔ سر میں درد ہو تو بکری کا دودھ نیم گرم کر کے ماتھے پر لگانے سے درد فوراً اتر جاتا ہے۔ اگر بانس پن والی عورت بکری کا دودھ پیتی رہے تو وہ جلدی حاملہ ہو جاتی ہے۔ پالک کا ساگ بنا کر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ پہنے ہوئے کپڑوں سے منہ صاف کرنے سے منہ پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ اگر صحت مند زندگی چاہتے ہو تو ہر کھانے کے بعد پیشاب ضرور کیا کرو۔ کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد آنکھ، کان اور ناک کو اچھی طرح سے صاف کرنا چاہیے، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک کروٹ لیٹ کر آرام کرنا چاہیے، اس سے جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ نیند روکنے سے سر میں بھاری پن اور بار بار پلکیں چپکانے سے بیماری ہوتی ہے۔ کھانسی کا اخراج روکنے سے دل کی دھڑکن متاثر ہو جاتی ہے۔ دہی کو گرم کر کے نہیں کھانا چاہیے، اس سے جان لیوا بیماری ہو سکتی ہے۔ پھلوں اور کھانے کے درمیان 2 گھنٹے کا وقفہ ضرور رکھیں، اس سے آپ کی زندگی میں کبھی کوئی بڑی بیماری نہیں آئے گی۔ اگر پیشاب کالے رنگ کا آئے تو یہ پٹھوں کی کمزوری کی علامت ہے۔ شادی بیاہ پر جب براتیوں کو کھانا تقسیم کرنے لگو تو کھانے کی پہلی پلیٹ کسی فقیر کو دو، کبھی کھانا ختم نہ ہوگا۔ جب بھی کسی قسم کی ٹینشن ہو تو ادرک کے ٹکڑے کی خوشبو سونگھ لو، ٹینشن دور ہو جائے گی۔ گاجر کا جوس پینے سے جسم کی چربی کم ہوتی ہے۔ جلیبی دودھ میں ڈال کر کھانے سے جسم کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کھجور دودھ میں ڈبو کر کھانے سے دل کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کھانے کے ساتھ کچے پیاز کا استعمال دل کی دھڑکن کو نارمل رکھتا ہے۔ نہائے بنا بالوں میں تیل لگانے سے بال جلدی گرنے لگتے ہیں۔ چاول کھانے کے بعد دودھ پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ شام کے ٹائم خوشبو لگانے سے سر درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ سردی میں سرسوں کا ساگ کھانے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ نہار منہ پانی میں پودینہ ابال کر پینے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ادرک پانی میں ابال کر بھاپ لینے سے زکام رک جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے خون کی روانی تیز ہوتی ہے۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے کمزوری ہوتی ہے۔ نیم کے پتے چبانے سے چہرے پر دانے نہیں نکلتے۔ گنے کا رس پینے کے بہت اہم فائدے۔ گنے کا رس پیا جائے تو مردانہ طاقت بڑھتی ہے۔ گنے کا رس پیا جائے تو زکام رک جاتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے بال کالے ہوتے ہیں۔ رات کے وقت گنے کا رس پینے سے گنج پن پر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گنے کا رس پینے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے جگر خون تیز بناتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے کمر کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے چہرے کی جلد کبھی نہیں بڑھتی۔ شوگر کا مریض اگر گنے کا رس روز پیتا رہے تو شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس پیتے رہنے سے معدے کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ اگر جلد سخت پڑ گئی ہے تو گنے کا رس پینے سے جلد نرم ہو جاتی ہے۔ خالہ کو چوری چوری گھر سے باہر نکلتے دیکھ کر میں چونک سی گئی اور سوچنے لگی کہ یہ تو بیماری کا کہہ کر صبح سے اپنے کمرے میں پڑی تھی، تو اب یہ کہاں پر جا رہی ہے، وہ بھی مجھے بغیر بتائے۔
یوں چوروں کی طرح کافی دنوں سے میں خالہ کے بدلے بدلے سے تیور دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ حالانکہ میں تو اپنی ہر بات ان سے شیئر کرتی تھی، لیکن وہ کم ہی مجھے کوئی بات بتاتی تھی، اور اب انہیں یوں چوری چھپے گھر سے باہر جاتے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ دال میں ضرور کچھ تو کالا ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے خالہ کے پیچھے جا کر دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ جا کہاں پر رہی ہے۔ جب میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں تو انہوں نے منع کر دیا تھا، اور اب جبکہ یہ جانتی تھی کہ میں اس وقت اپنے کمرے میں سوئی ہوتی ہوں تو یہ گھر سے باہر نکل رہی ہے۔ وہ تو میری دوست کا فون آ گیا تھا تو میں سو نہیں پائی، اور میں نے ان کو گھر سے باہر جاتے دیکھ لیا تھا، ورنہ تو مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ خالہ کیا کرتی پھر رہی ہے۔ خیر میں ان کے پیچھے پیچھے ہی تھی، اور وہ ایک ہسپتال میں چلی گئی تو مجھے سخت غصہ آیا کہ انہیں میرے ساتھ جانے میں کیا مسئلہ تھا۔ جو یوں اکیلے چلی گئی، میں نے سوچا کہ اندر جا کر خالہ سے پوچھ لیتی ہوں۔ خالہ کے پیچھے پیچھے ہی میں اندر چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں آواز دے کر روکتی، میں انہیں لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں جاتے دیکھ کر چونک گئی۔ بھلا گائنی کی ڈاکٹر کے پاس خالہ کا کیا کام؟ اس سے پہلے کہ میں مزید تفصیل معلوم کرتی، مجھے اماں کی کال آ گئی۔ وہ بتا رہی تھی کہ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں سب کام چھوڑ چھاڑ کر جلدی سے اپنے میکے بھاگ گئی۔ شکر ہے کہ میرے بھائی کو زیادہ چوٹیں نہیں لگی تھی۔ اماں مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی کہ تم نے اپنی خالہ کو نہیں بتایا؟ وہ میرے بیٹے کا حال چال پوچھنے کیوں نہیں آئی؟ تم اکیلی ہی آ گئی ہو؟ تو مجھے اچانک یاد آیا کہ میں تو خالہ کے پیچھے ہسپتال گئی تھی۔ جانے ان کو ایسا کیا مسئلہ تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں چل سکا۔ میں نے اماں کو تسلی کروائی کہ انہیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ پریشانی میں اکیلی بھاگی چلی آئی ہوں۔ اپنے بھائی اور ابا کے پاس بیٹھنے کے بعد جب میں اپنے گھر واپس آئی تو خالہ بھی آ چکی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی پوچھنے لگی کہ تم کہاں پر گئی تھی؟ تو میں نے کہا مجھے اماں کی کال آئی تھی، بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں آپ کو بتانے کے لیے آپ کے کمرے میں آئی تھی، مگر آپ کمرے میں نہیں تھی۔ آپ کہاں پر گئی تھی؟ کیا تو وہ میرے سوال پر واضح طور پر گھبرا گئی اور کہنے لگی نہیں نہیں، میں نے کہاں پر جانا تھا؟ ہو سکتا ہے میں واش روم میں ہوں اور تم کمرے میں ہی دیکھ کر چلی گئی۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ ضرور کوئی بڑی بات ہے جو خالہ اتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہے، ورنہ عام طور پر تو وہ جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ میں نے سوچا کہ خالہ کا ڈاکٹر کے پاس گئی ہوگی تو ضرور اس کے کمرے میں وہ نسخہ ہوگا جس کو پڑھ کر میں پتہ چلا سکتی تھی کہ آخر خالہ کو ایسی کون سی بیماری ہو گئی جو انہیں چھپ کر دوا لینے کے لیے جانا پڑا ہے۔ شام کا کھانا خالہ بنایا کرتی تھی، اس لیے جب وہ کھانا بنانے کچن میں گئی تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور جلدی سے ان کے کمرے میں تلاشی لینے کے لیے آ گئی۔ میں جانتی تھی کہ یوں کسی کی اجازت کے بغیر اس کے کمرے کی تلاشی لینا ایک انتہائی غیر اخلاقی فعل ہے، مگر میں کیا کرتی؟ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے، کیونکہ آج کی بات نہیں تھی، پچھلے کئی دنوں سے میں ان کا مشکوک رویہ اور طرز عمل دیکھ رہی تھی، اور اندر ہی اندر پریشان ہو رہی تھی کہ یہ کرنا کیا چاہ رہی ہیں۔ کبھی کبھار تو وہ گھر سے بغیر بتائے چلی جاتی تھی، اور کبھی سارا سارا دن اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ اب تو انہوں نے میرے ساتھ میل جول اور آمنا سامنا کرنا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ شوہر تو میرا گھر پر تھا نہیں، وہ بیرون ملک تھا، تو آخر میں اپنی پریشانی کس کو بتاتی؟ اس لیے میں خود ہی اندر کڑتی رہی کہ جانے خالہ کا رویہ میرے ساتھ اتنا کیوں بدل گیا ہے، اور آج تو میں اس راز کو معلوم کر کے رہنا چاہتی تھی کہ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر کی تلاشی کے بعد الماری سے مجھے ڈاکٹر کا ایک نسخہ ملا جس پر آج کی تاریخ درج تھی، اور جب میں نے غور سے اس کو پڑھا تو میرے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس پر تو لکھا تھا کہ خالہ پریگننٹ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ خالہ تو بیوہ تھی اور ان کے شوہر کو مرے بھی اتنے سال ہو چکے تھے۔ یا تو یہ رپورٹس غلط تھی یا پھر خالہ، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے کیا رد عمل دینا چاہیے۔ میں تو کبھی یقین ہی نہیں کر سکتی تھی کہ اتنی نیک اور تہجد گزار عورت کا کردار ایسے خراب ہو سکتا ہے۔ پھر مجھے وہ سب کچھ یاد آنے لگا جو میں اتنے عرصے سے اگنور کر رہی تھی۔ خالہ کا مشکوک رویہ، مجھ سے باتیں چھپانا، ہر وقت اپنے کمرے میں گھسے رہنا۔ پہلے تو میں نے ان سب باتوں پر اتنا دھیان نہیں دیا، مگر اب سوچ رہی تھی کہ شاید وہ یہی بات چھپانے کی کوشش کر رہی تھی،
اور تو اور آج کل وہ فون پر بھی اکثر کسی سے بات کرتے ہوئے پائی جاتی، اور جب میں انہیں دیکھتی وہ کال بند کر دیتی، میں یقین نہیں کر سکتی تھی کہ میں کبھی ایسا سچ ان کے بارے میں بھی جان پاؤں گی۔ آخر یہ سب میری ناک کے نیچے کیسے ہو گیا؟ میں بھی تو ہر وقت گھر پر ہی موجود رہتی تھی اور میرے شوہر بھی یہیں پر ہوتے تھے، تو ہمیں کیسے نہیں پتا چلا کہ خالہ کن چکروں میں پڑ چکی ہے؟ آخر کون تھا وہ شخص جو ان کے ہونے والے بچے کا باپ تھا؟ خالہ میری ساس کی چچا ساتھ بہن تھی۔ چونکہ میرا شوہر انہیں خالہ کہتا تو میں نے بھی انہیں خالہ ہی کہنا شروع کر دیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرے شوہر کے ماں باپ کی وفات کے بعد انہوں نے ہی اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ وہ انہیں اپنی ماں کے برابر ہی سمجھتا تھا، حالانکہ وہ اتنی عمر کی بھی نہ تھی۔ مجھے تو حیرت ہوتی تھی کہ انہوں نے کبھی دوسری شادی کی کوشش کیوں نہیں کی۔ ابھی بھی اگر وہ چاہتی تو کر سکتی تھی۔ بہرحال میں نے بھی ان کو اپنی ساس کے روپ میں ہی لیا اور ان کی ویسی عزت اور تکریم کی جس کی وہ حقدار تھی۔ جب میرے شوہر کا رشتہ آیا تو میرے ابا نے سوچنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا اور اسی وقت ہاں کر دی، کیونکہ بقول میرے ابا کہ میں اکیلی وہاں پر راج کروں گی۔ اصل میں میرے شوہر کی یہ خالہ کافی امیر عورت تھی۔ ان کے شوہر کا کافی بڑا بزنس تھا اور اپنے شوہر کی وفات کے بعد بیوگی کی زندگی اکیلے ہی کاٹ رہی تھی، اور کاروبار انہوں نے میرے شوہر کے سپرد کر رکھا تھا، کیونکہ ان کے اپنے کوئی بچے بھی نہ تھے۔ میں جب بھی آ کر اس گھر میں آئی تو شروع میں مجھے بہت ہی عجیب لگا تھا، کیونکہ میرے شوہر کا مجھ سے زیادہ جھکاؤ تو ان کی طرف ہی ہوتا، اور ہر بات ہر کام ان سے پوچھ کر کیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی تو میں چڑ جاتی تھی کہ یہ کون سا ان کی سگی ماں ہے جو وہ ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرا شوہر زیادہ تر وقت ان کے پاس ہی گزارے۔ کاروباری مصروفیات کی وجہ سے کبھی میرے شوہر کو دوسرے شہر تو کبھی بیرون ملک کے دوروں پر اکثر جانا پڑتا تھا، اور ایسے وقت میں اور وہ گھر پر اکیلے ہی رہتے تھے۔ خالہ ایک نیک عورت تھی، دن بھر یا تو وہ عبادت میں مصروف رہتی یا کبھی کبھار وہ پڑوس میں کسی کے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ میں نے تو 2 سالوں میں ابھی تک ان کی کوئی بھی مشکوک حرکت نہیں دیکھی، لیکن اب کچھ عرصے سے میں دیکھ کر بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ لیکن یہ تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ آخر ایسی بھی کوئی بات نکل سکتی ہے۔ ابھی میں انہی رپورٹس کو دیکھ کر ہکا بکا یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسی وقت خالہ کمرے میں آ گئی، اور میرے ہاتھ میں رپورٹس دیکھ کر تو جیسے ان کی جان نکل گئی، بری طرح سے وہ گھبرا گئی اور میرے ہاتھ سے اس نے وہ رپورٹس چھین لی۔ میں نے خالہ کو کہا کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اس طرح کی عورت نکلیں گی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں ابھی اپنے شوہر کو فون کر کے سب بتاتی ہوں کہ یہ ہے آپ کی حرکتیں۔ آپ کو تو وہ ماں کے برابر جگہ دیتا ہے اور آپ اس کی پیٹھ پیچھے یہ سب کر رہی ہیں۔ اچانک ہی خالہ نے میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور کہنے لگی، خدا کا واسطہ یہ بات کسی کو بھی مت بتانا، ورنہ میں بدنام ہو جاؤں گی۔ میں نے غصے سے کہا کہ یہ کوئی چھپانے والی بات تو نہیں، آج نہیں تو کل سب کو پتہ چل جائے گا، تب آپ کیا کریں گی؟ تو کہنے لگی کہ میرے پاس اس کا حل موجود ہے۔ میں آج کل میں تم سے بات ہی کرنے والی تھی، بس ہمت نہیں ہو رہی تھی، میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہ رہی تھی، تو آج تمہیں خود ہی پتہ چل گیا۔ میں نے غصے سے پوچھا، کون ہے اس بچے کا باپ؟ تو خالہ نے نظریں چرا لی اور کہنے لگی، میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتی، تم بس میری اتنی مدد کرو کہ تم اپنے آپ کو حاملہ مشہور کر دو، تاکہ جب میرا بچہ پیدا ہو تو سب کو یہی لگے کہ یہ تمہارا بچہ ہے۔ کسی تک یہ بات نہیں جانی چاہیے کہ ہم دونوں کے درمیان کیا ڈیل ہوئی ہے، بدلے میں تم جو چاہو گی میں تمہیں دوں گی۔ میری ساری جائیداد چاہے اپنے نام کروا لو، مگر مجھے اس صورتحال سے صرف تم ہی باہر نکال سکتی ہو۔ میں نے خالہ سے پوچھنے کی بہت کوشش کی کہ آخر اس بچے کا باپ کون ہے، مگر وہ مجھے بتانے پر رضامند نہیں ہوئی۔ جانے وہ کون تھا کہ وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ مجھے نام ہی نہیں بتا رہی تھی۔ خیر میں نے بھی فیصلہ کر لیا، آج نہیں تو کل میں معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ خالہ کی آفر مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ اگر اس کی دولت اور جائیداد مجھے مل رہی تھی تو میں اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ اچھی بات یہ تھی کہ میرے شوہر نے فون کر کے بتایا کہ وہ کچھ مہینے باہر رہے گا، کیونکہ وہاں پر کاروبار کے حالات بہت ہی نازک ہیں، پھر ہی وہ پاکستان آ سکے گا، اور یہ میرے لیے بہترین موقع تھا۔ میں نے اسے فون پر ہی باپ بننے کی خوشخبری سنائی تو وہ بہت خوش ہوا۔ ایک پل کو مجھے ندامت بھی ہوئی کہ میں ایسے کسی کے بچے کو خود سے منسوب کر رہی ہوں، لیکن دولت کی لالچ نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی تھی۔
خالہ حاملہ تھی، یہ بات خاندان میں میرے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں تھی، نہ ہی میں نے کسی کو پتہ چلنے دیا تھا۔ سب کو یہی بتایا کہ میرے گھر اولاد پیدا ہونے والی ہے، اور میرے میکے والے بھی بہت خوش تھے۔ اماں میرے ساتھ ہی آ کر رہنا چاہتی تھی، مگر میں نے انہیں منع کر دیا، کیونکہ اگر وہ میرے ساتھ آ کر رہتی تو انہیں ساری حقیقت معلوم ہو جاتی، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن میں نے خالہ کو فون پر چوری چوری بات کرتے ہوئے سنا۔ شاید وہ اسی شخص سے بات کر رہی تھی جس کا گناہ ان کے پیٹ میں پل رہا تھا۔ میں نے آگے ہو کر دھیان سے گفتگو سننے کی کوشش کی، مگر مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں لگی، تو میں نے سوچا کہ جیسے ہی خالہ فون رکھیں گی تو میں ان کا فون لے کر دیکھوں گی انہوں نے کس سے بات کی ہے۔ جہاں تک میرا خیال تھا، مجھے لگتا تھا کہ ضرور کوئی ایسا شخص ہے جسے میں جانتی ہوں گی، اس لیے خالہ اس کا نام مجھے نہیں بتانا چاہ رہی تھی۔ آخر کون ہو سکتا تھا وہ شخص؟ خالہ نے بات کرنے کے بعد فون وہیں ٹیبل پر رکھ دیا اور خود کسی کام سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں جلدی سے اندر گئی اور فون آن کر کے ڈائلر چیک کیا۔ لاسٹ کال کس نمبر پر کی گئی تھی تو مجھے دھچکا لگا۔ وہ میرے شوہر سے بات کر رہی تھی۔ میں نے بے اختیار اپنے آپ کو کوسا کہ میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ اب ضروری تو نہیں کہ وہ ہر وقت فون پر اسی شخص سے لگی رہیں۔ اگلے دن خالہ مجھے کہنے لگی کہ میں ایک ضروری کام سے باہر جا رہی ہوں، تم دروازہ بند کر لو۔ جب میں نے پوچھا کیسا ضروری کام، تو کہنے لگی ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے جا رہی ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ابھی 2 دن پہلے تو چیک اپ کروا کر آئی تھی، اب جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ مگر میں چپ رہی، کیونکہ مجھے شک تھا کہ وہ اسی آدمی سے ملنے جا رہی ہوگی۔ یہ بہترین موقع تھا کہ میں اس کا پیچھا کر کے معلوم کر لیتی آخر وہ کون ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جائیے، میں دروازہ بند کر لیتی ہوں۔ لیکن اس کے جانے کے 2 منٹ کے بعد ہی میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ ایک پارک میں چلی گئی تھی۔ میرا شک صحیح ثابت ہوا تھا، وہ وہاں پر کسی سے ملنے گئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کی میری طرف پیٹھ تھی، اس لیے میں اس کی شکل تو نہیں دیکھ سکی، لیکن میں نے اس کی باتیں سن لی۔ خالہ میرا نام لے کر اس سے بات کر رہی تھی کہ منزہ کو مجھ پر شک ہو گیا ہے کہ میں اب بھی تم سے باہر ملتی ہوں، حالانکہ اس نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا، اور وہ ہر وقت تمہارا نام جاننے کی کوشش کرتی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ صورتحال سے کیسے نکلیں؟ اگر اسے پتہ چل گیا کہ اس بچے کے باپ تم ہو تو وہ ہنگامہ کھڑا کرے گی۔ میں تو تجسس میں مبتلا ہو گئی کہ آخر یہ کون ہے۔ اگر میں تھوڑا سا بھی آگے ہو کر دیکھنے کی کوشش کرتی تو ان کی نظروں میں آ جاتی، اس لیے میں دل محسوس کر رہ گئی اور واپس آ گئی۔ ایک بات تو مجھے پکا پتہ چل چکی تھی کہ جو کوئی بھی ہے، میں اسے اچھے سے جانتی ہوں گی، شاید اس لیے خالہ مجھے اس کا نام وغیرہ نہیں بتا رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ 2 ماہ بھی گزر گئے اور وہ دن بھی آ گیا جب اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ میں بھی اس دن ہسپتال میں تھی اور سب کو میں نے یہ بتایا کہ میرا بچہ ہی پیدا ہوا ہے۔ اس بچے کو دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، ایسے جیسے کہ میں نے اسے پہلے کہیں دیکھ رکھا ہے۔ اس کی شکل و صورت ضرور کسی نہ کسی سے تو ملتی تھی۔ شاید یہ خالہ کی باتوں کا نتیجہ تھا کہ میں اس بچے کے باپ کو جانتی ہوں۔ اسی وجہ سے مجھے اس کی شکل دیکھی دیکھی لگ رہی تھی، یا کوئی اور بات تھی، لیکن اس کو لے کر میرے دل میں عجیب سے وہم اور خیالات ضرور پیدا ہو گئے تھے۔ خالہ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی جائیداد کا آدھا حصہ میرے نام پر کر دیا۔ اب چونکہ وہ بچہ میں گود میں لے چکی تھی تو اس کی مکمل ذمہ داری میرے ہی سر پر تھی۔ میرے شوہر نے واپس آنے کی بہت کوشش کی، لیکن کاروبار میں مصروفیات کی وجہ سے وہ چند دن لیٹ پہنچا۔ جس دن اس نے گھر آنا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی پریشان سی ہے۔ مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ اگر وہ مصروف ہے اور نہیں آنا چاہتا تو اسے زبردستی مت بلاؤ۔ میں نے الجھن سے اس کو دیکھا کہ یہ ایسا کیوں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر آ کر اس بچے کو دیکھ لے۔ خیر جب دروازے پر دستک ہوئی تو مجھے کہنے لگی تم دروازہ کھولو، میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں سونے جا رہی ہوں، اور اس نے خود کو جا کر کمرے میں بند کر لیا۔ اس کا سرد رویہ میرے لیے بہت ہی حیرت انگیز تھا، لیکن اس وقت میرے شوہر کے آنے کی خوشی تھی۔ آخر وہ اتنے مہینوں کے بعد واپس آ رہا تھا تو میں نے کسی بات پر بھی دھیان نہیں دیا۔ اپنے شوہر کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے بہت ہی پرجوش لگ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی بچہ ان کے سامنے کیا تو ایک دم سے چونک گیا۔ اس کے تاثرات کچھ بدل سے گئے۔ ایک دم سے اس نے میری طرف پھینکا۔ وہ چلا کر کہنے لگا یہ تمہارا بچہ نہیں ہے، تم اس کی ماں نہیں ہو۔ میرے سر پر تو جیسے کمرے کی چھت آن گری۔ میں حیرت میں مبتلا تھی
کہ اسے کیسے پتا چلا، ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ صرف بچے کی شکل دیکھ کر ہی اس نے صاف کہہ دیا کہ یہ اس کا بچہ نہیں۔ میں نے اسے یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں، مگر وہ میری کسی بات پر یقین کرنے کو تیار بھی نہ تھا۔ مجھے وہ بہت ہی پریشانی میں لگ رہا تھا۔ مجھ سے کوئی بات بھی کیے بغیر وہ اس وقت خالہ کے کمرے کی طرف چلا گیا اور زور سے دروازے پر دستک دینے لگا۔ خالہ نے کچھ دیر کے بعد دروازہ کھولا تو وہ دونوں آپس میں کسی بات پر بحث کرنے لگے۔ میں نے جا کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کی تو خالہ نے دروازہ بند کر دیا۔ میں حیرانی سے دیکھتی رہ گئی کہ ایسی کیا بات ہو رہی ہے جس میں میری موجودگی لازم نہیں۔ کمرے کے اندر سے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایسی کیا بات ہو رہی ہے۔ ان کا تو آپس میں بہت ہی زیادہ سلوک تھا۔ آج تک خالہ نے اس کو کسی بات پر نہیں ڈانٹا تھا، تو آج جانے ایسی کیا بات ہو گئی کہ وہ ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کر رہا ہے۔ مجھے صرف ایک ہی بات کی سمجھ لگی تھی۔ میرا شوہر خالہ کو کہہ رہا تھا کہ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس بچے کی ضرورت نہیں، اسے پیچھے چھڑا لیں، تو آپ نے میری بات کیوں نہیں مانی، الٹا اسے میری بیوی کے حوالے کر دیا، جانتی بھی ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ یہ بات سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ہرگز بھی وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، وہ چاہے میرے شوہر کی سگی خالہ نہیں تھی، لیکن اس نے اسے ہمیشہ اپنی ماں کے برابر ہی درجہ دیا تھا، تو ایسا ویسا کچھ بھی سوچنے کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ مگر میرا دماغ مسلسل مجھے کچھ غلط ہونے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ اس وقت میں اتنی کنفیوز ہو گئی تھی کہ مجھے اور کوئی سمجھ میں نہیں لگا کہ میں کیا کروں، تو میں نے بچے کو اٹھایا اور اسی وقت اسے ہسپتال لے گئی۔ اصل میں اس کا ڈی این اے کروانا چاہتی تھی تاکہ جان لو کہ اس کا باپ کون ہے۔ جاتے ہوئے میں اپنے شوہر کی کنگھی سے اس کے تھوڑے سے بال بھی لے کر گئی تھی، لیکن جب رپورٹس آئی تو مسئلے حل ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئے، کیونکہ میرے شوہر کا ڈی این اے اس بچے کے ڈی این اے سے میچ نہیں ہوا تھا، لیکن میرا ہو گیا تھا۔ میں نے حیرانی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور پوچھا، اس بات کا کیا مطلب ہے کہ میرا ڈی این اے اس بچے سے میچ ہو چکا ہے جبکہ میں اس کی ماں تو نہیں؟ تو کہنے لگی کہ پھر تم ضرور اس بچے کی بہن ہو، کیونکہ تم دونوں کا ڈی این اے آپس میں میچ ہو رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے جسم سے آہستہ آہستہ روح نکالنا شروع کی۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ مجھے اس بچے کی شکل اتنی جانی پہچانی کیوں محسوس ہو رہی تھی، اور خالہ وہ جو اس شخص کا نام بتانے پر کیوں رضامند نہ تھی جو اس بچے کا باپ تھا۔ تو کیا وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرے اپنے والد صاحب تھے؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسی وقت میں گھر واپس آ گئی تو میرا شوہر خالہ سے اس بات پر لڑ رہا تھا کہ یہ سب یوں نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر میری بیوی کو پتہ چل گیا تو قیامت آئے گی۔ میں نے ان کے پاس جاتے ہوئے کہا کہ قیامت تو آ چکی ہے، مجھے سب معلوم ہو چکا ہے کہ تمہاری خالہ بد کردار عورت ہے، اسی نے میرے باپ کو اپنے جال میں پھنسایا ہوگا، ورنہ جوان بیٹیوں کے باپ کو آخر کیا ضرورت پڑی ہوگی ایک عورت کے پیچھے پڑ جانے کی۔ وہ روتے ہوئے میرے سامنے آ کر کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے مجھے بد کردار مت کہو، میں گنہگار نہیں ہوں، تمہارے باپ سے میرا نکاح ہوا ہے اور یہ تم دونوں کی شادی سے بھی بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ بیوگی کی زندگی گزارتے گزارتے میں بہت تھک چکی تھی۔ ایسے میں جب تمہارے باپ عاطف صاحب نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے ان سے نکاح کیا، کیونکہ میں اپنی تنہائی سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ یہ بھی کاروبار کے سلسلے میں زیادہ وقت گھر سے باہر ہی رہتے تھے اور میں اکیلی رہ کر ڈپریشن کی مریضہ بن چکی تھی، تو میں نے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے شادی کی۔ تمہارے شوہر کو بھی بہت بات پتہ چلا تھا، میں نے اسے بھی کچھ نہیں بتایا، اور جب یہ تمہارا باپ ملا تو یہ بہت ہی مطمئن ہوا کہ ایک اچھے انسان کے ساتھ میں نے رشتہ بنایا ہے۔ انہی دنوں تمہارا باپ تمہارے رشتے کے سلسلے میں بہت پریشان تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی ایسے لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرے جو اسے خوش رکھے اور اس کا سسرال بھی اچھا ہو۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ تم دونوں کی شادی کروا دی جائے، اس طرح تم بھی ہمارے قریب آ جاتی اور تمہارے باپ کی بھی فکر ختم ہو جاتی۔ میں نے تو یہ سب نیک نیتی سے کیا تھا، کبھی کبھار میں اپنے شوہر سے مل لیتی تھی، بس میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ ہم نے اولاد کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن جو قدرت کو منظور ہو وہ ہو ہی جاتا ہے۔ میں اپنی بدنامی سے بہت ڈر چکی تھی، اس لیے تمہیں کہا کہ تم اس بچے کو اپنا نام دو، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں چاہتی تھی۔ میں بد کردار نہیں ہوں، تمہارے باپ کی بیوی ہوں۔ یہ ساری سچائی جان کر میں ساکت رہ گئی۔ مانا کہ ابا کے تعلقات ساری عمر اماں سے کشیدہ رہے تھے، مگر انہوں نے کبھی شک ہونے نہیں دیا۔
انہوں نے باہر بھی دوسری شادی کر رکھی ہے۔ میرے شوہر نے جب بچے کی شکل دیکھی تھی تو وہ دیکھتے ہی پہچان گیا کہ اس کا بچہ نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ خالہ سے جھگڑ رہا تھا کہ یہ نوبت آئی بھی کیوں۔ ابا نے بھی معافی مانگی۔ اب جب مجھے سب معلوم ہو چکا تھا تو میں نے ایک ہی شرط رکھی کہ اس راز کے بارے میں کبھی بھی میری ماں کو نہیں پتہ چلے گا۔ جو جیسے پہلے چل رہا ہے اسے ویسا ہی چلنے دے۔ اس بچے کو میں اپنے بیٹے کے طور پر پال لوں گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ماں کو اس ساری حقیقت کا پتہ چلے اور وہ بہت ہی زیادہ دکھی ہو۔